لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نئے DGI تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے، جبکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے۔ 2 مہینے 13 دن بعد مخصوص نشستوں سے متعلق عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ کا ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار۔ 2 بڑی ریٹائرمنٹس اور اداروں اور سیاست میں گہری ہوتی خلیج تاثر یہی ہے کہ کیفیت بدستور طاری رہے گی۔ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ ایک بار پھر ماسٹر آف دی روسٹر بن گئے۔ اعلیٰ عدالت کی جانب سے اس ترمیم پر 240 کی رفتار سے عمل ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ججز کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اب سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اگلے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ ججز کمیٹی اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ خط ایک ایسے وقت لکھا گیا ہے کہ جب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ججز کمیٹی کے تیسرے ممبر کی تعیناتی کا اختیار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دے دیا گیا تھا، اور آج بغیر جسٹس منیب اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا ہے کہ اس خط کے مندرجات کو آج یعنی کہ 23 ستمبر 2024 کو طے شدہ تشکیل نو کمیٹی کے منٹس میں بھی درج کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کے بعد کمیٹی اجلت میں دوبارہ تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کے حوالے سے اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس عدالت یعنی کہ فل کورٹ بینچ نے راجہ عامر بنام ریاست پاکستان کیس میں ایکٹ کی آئینی توثیق کو برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے عمل اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا ابتدائی اور بنیادی اختیار رکھتا ہے، جبکہ قانون سازی کا اختیار مقننہ کو حاصل ہے۔ مقننہ کے قانون سازی اختیار پر سپریم کورٹ محض ایک چیک ہے جو شاذ و نادر اور صرف اس وقت استعمال کیا جائے گا کہ جب اسے عوامی مفاد میں کرنا ضروری ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے انصاف تک رسائی کو آسان بنایا، شفافیت کو جنم دیا، بنیادی اصولوں کا ادراک کیا، انسانی حقوق کے حوالے سے انصاف کو مؤثر بنایا اور سپریم کورٹ کو زیادہ آزاد کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا ہے کہ دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ اس عدالت نے اپنی آزادی پر قواعد کی آڑ میں پارلیمنٹ کی جانب سے مستقبل میں کسی بھی مداخلت یا تجاوز کا دروازہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اگر ایسی کوئی ترمیم کی گئی ہے یا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کے لیے یا انصاف کے منصفانہ اور آزادانہ دھارے میں خلل ڈالنے یا انصاف تک رسائی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کی گئی تو یہ عدالت آئین کی نگہبان ہونے کے ناطے اس سے نمٹے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے راجہ عامر کیس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ راجہ عامر کیس کے تناظر میں کمیٹی کی تشکیل کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کو کمیٹی کی تشکیل کے لیے غیر منقولہ اور ثوابدیدی اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے موجودہ آئینی بحران کا حوالہ دیتے ہوئے آرڈیننس کی ٹائمنگ پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بجائے جلد بازی میں ترمیمی آرڈیننس کا فل فور نفاذ اجلت میں کیا گیا، جس کی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے چند گھنٹوں کے اندر یہ اطلاع دی گئی کہ کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ اس بات کی کوئی وجہ، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بتائی گئی کہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے کیوں ہٹا دیا گیا، جو ایکٹ کے سیکشن 21 کے تحت 11 مارچ 2024 کو کمیٹی کے رکن بنے تھے اور تب سے تمام میٹنگز میں شریک رہے اور آج ہونے والی میٹنگ میں بھی شرکت کے لیے دستیاب تھے۔ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ اگلے سینئر ترین جج کو کیوں نظر انداز کیا گیا اور ان کی بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کیا گیا۔ اس طرح کی چیری پکنگ اور ون مین شو غیر جمہوری رویوں کا اظہار کرتا ہے، جس کو بدلنے اور حوصلہ شکنی کی ایکٹ میں کوشش کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے راجہ عامر کیس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسی عدالت نے کہا کہ سرکاری اداروں کے دائرے میں خاص طور پر سپریم کورٹ کے مقدس ہالوں کے اندر انصاف اور وسیع تر بھلائی کا اصول اہم سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک چیف جسٹس کے ہاتھ کلی اختیار جمہوری طرز حکمرانی اور عدالتی منصفانہ نظام کے خلاف ہے۔
عدالت کا کام ون مین شو کے فرسودہ تصور سے بالاتر ہے کہ جو ایک زیادہ جامع، شفاف اور منصفانہ عدلیہ کی عکاسی کرتا ہے، جو حقیقی معنوں میں عوامی مفادات کی خدمت کرتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے کی بجائے کھلے مکالمے کے کلچر کو فروغ دینے سے ادارے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کو دبانے کی بجائے اظہار رائے کی آزادی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مختلف نقطۂ نظر اور تعمیری بحث کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نقطہ نمبر 6 میں یہ لکھا ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس کی طرف سے ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کے چند گھنٹوں کے اندر بغیر کسی قانونی جواز اور اپنے ساتھی ججوں سے مشاورت کے بغیر اجلت میں تشکیل دی گئی کمیٹی ان اصولوں اور اس عدالت کے فل کوڈ بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی کرتی نظر آ رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں ایک بار پھر چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے راجہ عامر کیس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک فیصلہ کہ جو خود محترم چیف جسٹس نے تحریر کیا، یہ بات بھی مد نظر رکھی جائے اور رکھنی ضروری ہے کہ معزز چیف جسٹس اجتماعیت اور شفافیت پر اس قدر پختہ یقین رکھتے تھے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ متعارف کروایا گیا تو بطور سینئر پیونی جج انہوں نے خود کو تمام بینچ سے الگ کر لیا اور کئی مہینوں تک چیمبر کے کام کا انتخاب کیا تا وقت راجہ عامر کیس کا فیصلہ نہ آ جائے اور اس ایکٹ کی آئینی حیثیت کا تعین نہ ہو جائے۔ عزت مآب چیف جسٹس کے لیے ایکٹ کی اہمیت مزید واضح ہو گئی کیونکہ یہ پہلا اور واحد کیس تھا کہ جسے عدالت نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سنا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آزادی، شفافیت اور اجتماعیت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آزادی، شفافیت اور اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ معزز چیف جسٹس راجہ عامر کیس کے مشہور فیصلے کی روشنی میں ترمیمی آرڈیننس کے فوری نفاذ پر خطرے کی گھنٹی بجاتے، تشویش کا اظہار کرتے، تمام ججوں کی فل کورٹ میٹنگ بلاتے۔ مجھے خدشہ ہے کہ تشکیل نو کمیٹی کی طرف سے کی گئی کوئی بھی کارروائی یا فیصلہ راجہ عامر کیس میں اس عدالت کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف جائے گا اور ملک کے اعلیٰ ترین ادارے انصاف کی سالمیت کے ساتھ ساتھ عوام کے اعتماد کو مجروح کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں اور اس کے اختتام پر یہ لکھا ہے کہ میرا پختہ یقین ہے کہ جب تک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترامیم کی آئینی توثیق کا تعین اس عدالت کا فل کورٹ بینچ نہیں کر لیتا یا اس عدالت کے جج فل کورٹ میں ترمیم پر عمل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے یا معزز چیف جسٹس سابقہ کمیٹی میں موجود دوسرے سینئر ترین جج کو بحال نہیں کر دیتے، بساد احترام اور افسوس مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دستخط کیے تھے کہ جس کے بعد وہ نافذ العمل ہو گیا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کی ذیلی شق 1 کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی، بینچز تشکیل دے گی۔ کمیٹی چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر کر دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی جگہ 4th ان سینیورٹی جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر لیا ہے۔